رمضان رمضان یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ تمام ناظرین کو اب تک ٹیلی ویژن کی رمضان المبارک کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ناظرین بالکل خیریت سے ہیں اور آپ کا یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اور آج کا روزہ بھی خیریت سے گزر رہا ہے۔ جس طرح عام مہینوں کے مقابلے میں رمضان المبارک کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح عام دنوں کے مقابلے میں جمعۃ المبارک کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ جمعہ کو سید الایام بھی کہا جاتا ہے، اور اگر وہ جمعہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہو تو اس کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور اگر وہی جمعہ آخری جمعہ ہو جسے جمعۃ الوداع کے نام سے ہم جانتے ہیں تو اس کی فضیلت کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ آج جمعۃ الوداع بھی ہے، تو تمام ناظرین کو، تمام مومنین کو جو اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو جمعہ کی بھی مبارکباد۔ آج ہم اپنے پروگرام میں جمعۃ الوداع کے حوالے سے ہی بات کریں گے کہ جمعۃ الوداع کی فضیلت کیا ہے، اور ایک رمضان جو ہے وہ بالکل اپنے آخری ایام کی طرف آ چکا ہے۔ اسے جمعۃ الوداع اسی لیے کہا جاتا ہے۔ پھر الوداع ماہ رمضان کے حوالے سے بھی آج ہم اپنے پروگرام میں بات کرنے والے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں ہی جو ہے وہ بولتا جاؤں، اپنے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں۔ آج جو مہمان میرے ساتھ اس اسٹوڈیو میں، یہ میرے استادوں کی طرح ہیں، اور جب پہلی دفعہ ہم نے یہ سیٹ آج سے کوئی 7-8 سال پہلے جب پہلی دفعہ ہم یہاں بیٹھے تھے، اس دن بھی ہمارے ساتھ یہی مہمان موجود تھے، تو ان کے ساتھ ہماری ویسے ہی بڑی یادیں اور محبتیں۔ آپ ناظرین بھی ان کو جانتے ہیں، جناب مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی طبیعت ہے؟ اللہ کا احسان عظیم کرم، آپ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ بہترین گزر رہا ہے، استطاعت کے مطابق کہہ کیا سکتے۔ ہاں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، جو میں جمعہ کے حوالے سے اور جمعۃ الوداع کے حوالے سے اپنے ابتدائیے میں بیان کر رہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اسی سے جو ہے نا وہ آپ بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سورہ جمعہ کی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی۔ جمعہ اس طرح بھی آپ نے فرمایا عام دنوں میں اس کی ایک فضیلت ہے۔ عام دنوں میں جو ہے سید الایام، دنوں کا سید، سردار، بڑا۔ اور رمضان المبارک کا یہ جمعۃ الوداع کو ایک خاص حیثیت یا خاص فضیلت اس لیے ہے کہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ اس کے اندر جو عبادت و ریاضت ہے، یہ نوافل جو ہے فرض کے برابر کر دی جاتے ہیں۔ فرض جو ہے 70 گنا افضل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، 70 گنا ایک محاورے کی کہہ رہے ہیں، پر اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ بھی دینے والا ہے، کیونکہ اس رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اگر بندہ عبادت و ریاضت کر کے تھک کر سو گیا تو وہ بھی عبادت میں شامل۔ تو اب جمعۃ الوداع جس کو آپ کہیں گے وہ یہ ہے، لیکن اسی لیے آدمی کو صرف اور صرف افسوس اس کو ہوتا ہے جس میں حسیات موجود ہوں، کہ یہ اتنا متبرک ایام گزر گئے، آئے اور گزر گئے، لہذا یہ قائم رہتے تو وہی فضیلتیں اور برکتیں، چونکہ روحانیت اور رحمانیت
اور اللہ کا فضل کرم رحمتیں برکتیں سب اس قدر نازل ہو رہی ہوتی ہے، اس قدر نازل ہو رہی ہوتی ہے کہ تمام طرف روحانیت کی ایک فضا ہے بے شک رمضان شریف میں۔ وہ اس سے کیا ہوتا ہے، وہ پچھلے لوگ جو رسول اللہ کے دور کے تھے، کیونکہ ان کا تقویٰ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب سچوں کے ساتھ ہوگے تو تم بھی سچ بولنے لگو گے، بالکل بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی تقویٰ اختیار کرو، یعنی تقویٰ کیا ہے، اللہ سے ڈرو اس کی نافرمانی سے۔ اللہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے، وہ تو رحمان و رحیم بے ہے، شک۔ یعنی کہا کیا جا رہا ہے، اس کی نافرمانی سے ڈرو کہ کہیں اس کی گرفت نہ آ جائے، کہیں وہ تمہاری صحیح معنی میں سر کو بھی نہ کرے، بے شک۔ وہ حق ہے۔ مطلب اللہ سے ڈرنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ، نافرمانی کے حوالے سے، تو ہم نے بہت سارے اپنے سراؤنڈنگ میں لوگوں کو دیکھا ہے جو شاید اس غلط فہمی کا شکار ہیں، ہم لوگ خود اس غلط فہمی کا شکار ہیں، کیا کسی کے اوپر بات کرنا، کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو وہ اتنا رحمان ہے، وہ اتنا رحیم ہے کہ اسے وہ ہماری یہ نمازیں، ہماری عبادتیں، ہمارا سارا کچھ جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ تو مطلب بڑے کانفیڈنس کے ساتھ میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کچھ لوگوں کو، تو کیا وہ اپنا حساب بھی پورا لے گا؟ جتنا وہ رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا حسیب بھی تو ہے۔ بالکل لے گا، بالکل لے گا۔ دیکھیے رحیم تو صفت رسول اللہ کی کو بھی یہ صفت جائے گی، اس میں رحم کا مادہ کم ہے، لیکن رحمان ہے اللہ، رحمان الدنیا اور رحیم الآخرہ ہے۔ دنیا میں اس کا رحمتیں، اس کی نرمی، اس کا فضل، اس کا کرم سب پر ہے، یکساں ہے، مومن پر بھی ہے، منافق پر بھی ہے، بے دین پر بھی ہے، دیندار پر بھی ہے۔ بے شک۔ اس کا دسترخوان قدرت بچھا ہوا ہے، اس میں اپنا بھی کھا رہا ہے، بیگانہ بھی کھا رہا ہے، دوست بھی کھا رہا ہے، اغیار بھی کھا رہا ہے، سب کھا رہے ہیں دسترخوان قدرت، وہ سب کو دے رہا ہے، کیونکہ دنیا جو ہے یہ ایک امتحان گاہ ہے، سب کھاؤ۔ لیکن اب قیامت کے دن میرا جو رحم ہے وہ سکڑ جائے گا، ایکسکیوز کر جائے گا، وہ پھر پوچھے گا کہ اتنا میں نے سب کچھ کیا، تیری نافرمانی کے باوجود، تیرے گناہوں کے باوجود تجھے بھوکا اٹھایا سلایا نہیں، یہ پہلے بتا تو میرے فرمان کا اور میرے حکم کا تو نے کتنی پاسداری کی، کتنی تو نے پاسداری کی۔ تو ظاہر ہے کہ اس کو پورا حق ہے، جب وہ مالک اور خالق ہے تو وائلیشن کے اوپر ہی گرفت کرے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ اچھا، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جمعۃ الوداع کے حوالے سے آج مساجد میں اس قدر رش تھا کہ جو پارکنگ کے علاوہ گاڑیوں کے بیچ میں بھی جگہ خالی تھی نا، وہاں بھی لوگوں نے جائے نماز رکھے ہوتے اور نماز پڑھ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہو رہی تھی یہ دیکھ کے۔ بٹ یہ دیکھ کے یہ بھی لگ رہا تھا کہ اصل میں مسلمان اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں تو وہ اتنی ہی بڑی تعداد میں مساجد جو ہیں، مساجد میں رش ہو۔ اس حوالے سے کیا فکر ہے آپ کی؟ وہ اس کی میری فکر یہ ہے کہ کچھ تو آئے نظر سراب صحیح، کچھ تو انعام جستجو بھی ہو، تیرے ہر جوڑ پر لہو روئے، دل میں اتنا مگر لہو بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے، کچھ تو کر رہا ہے نیک کام کے لیے اکٹھا ہوا، کیونکہ سادی کیا کہہ رہے ہیں، اس اتفاق مگس شہد می شود پیدا۔ مگس کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، کہتے ہیں اس نے اگر اتفاق کر لیا شہد کی مکھی نے اور ایک جگہ آ کے تھوکتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہد بنا دیتا ہے۔ جب انسان ایک جگہ آ کے جمع ہو جائے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے تو اس پر ویسے ہی کرم ہوگا کہ مکھیوں کا تھوک شہد بنا دیتا ہے، تو اس کی ہوگ جو ہے، اس کی پکار جو ہے، اس کی فریاد جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمانوں کو چیرتی ہوئی چلی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، ویسے جمعہ کے دن اور جمعۃ الوداع کو، رمضان کے اور بھی جمعے، جی، جمعۃ الوداع کو کیا الگ حیثیت حاصل ہے؟ وہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ رمضان کا مہینہ رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو ہر شخص کو شوق ہو رہا ہوتا ہے کہ یار کم از کم میں نے اس لیے جمعہ چھوڑ دیے، اس کے اندر تو چلا جاؤں۔ پھر بیویاں بھی گھر سے دھکے مار کے نکال دیتی ہیں، میں نے بتا صرف کھاتا ہی رہے گا یا کچھ کرے گا بھی دنیا میں، جا نماز پڑھ کیا۔ میں نے آج دیکھا میری مسجد کے اندر لوگ آ رہے تھے، ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی لا رہے تھے، جیسے عید کی نماز کا سما سا۔ تو چلو کہیں تو کر رہا ہے نا، کاش یہ دعا ہے میری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
जो जज्बा इस जुम्मतुल वदा को की इबादत में उनको पैदा हुआ है मुसलमानों को, वो जज्बा सारा साल रहे तो क्या बेहतर है। सारा साल रहे, ताहयात रहे तो ताहयात कितनी अच्छी बात रहे। है। और क्यों, इसलिए कि अच्छा जुम्मा का दिन क्या है, ख़ास कर इसकी फ़िलासफ़ी क्या है, ख़ास कर ये जो इसकी फ़िलासफ़ी है वो ये है कि आदमी अपना ख़ुद एहतिसाब करे, खुद कि मैंने क्या रमज़ान के रोज़े रखे, अल्लाह की हम्दो सना बयान करने में किसी किस्म की कोताही तो नहीं की, उसकी नाफरमानी की कोई कोताही तो नहीं हुई, तो मैं दुआ करूं कि बारे इलाहा मैं कमज़ोर बंदा, बशरी कमज़ोरी बसरी तकाज़े थे, मेरी बिसात में जो था मैंने कर लिया, अब कबूल करना न करना तेरी मर्ज़ी है, मैं सिर्फ मांगा जाऊंगा और फरियाद करता जाऊंगा क्योंकि तू ही रब है, खालिक। बेशक वही खालिक, वही रब है और वही सब है। एक वक्फ़ा है अज़ीज़ दोस्तों, वक्फ़े के बाद हम आपकी खिदमत में जब हाज़िर होंगे तो इसी हवाले से जुम्मतुल वदा के फ़ज़ाइल और बरक़ात के हवाले से और रमज़ान मुबारक के रुख़सत होने के हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। हमने ये भी मुशाहिदा किया है कि बहुत सारे लोग जो हैं बड़े रंजीदा भी हैं, वो बड़े मतलब रो रहे हैं कि रमज़ान जाने वाला है। तो ये मोहब्बत, ये अक़ीदत या ये जो दुख है रमज़ान के जाने का, इसको शरई तौर पे वो कैसे देखा जा सकता है, इस बारे में भी बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए हमारी ख़ुसूसी नशरियात या रहीम या रहमान रमज़ान, देखते रहिए। रमज़ान रमज़ान या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान। एक वक्फ़े के बाद मैं फ़हीम अब्बास आप तमाम नाज़रीन को अब तक टेलीविज़न की रमज़ान मुबारक की ख़ुसूसी नशरियात या रहीम या रहमान रमज़ान में फिर से खुशामदीद कहता हूँ। आज जुम्मतुल विदा और अलविदा माह रमज़ान के हवाले से अब हम प्रोग्राम में बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। वक्फ़े से पहले हम बात कर रहे थे मुफ्ती नवाब नफ़ीस क़ुद्दूसी साहब से, और आपसे हम रहनुमाई का सिलसिला जो है बिल्कुल जारी रखेंगे। अभी अभी हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती सादिक नक्शबंदी साहब ने। आपको खुशामदीद, अस्सलामु अलैकुम और जुमा मुबारक। आपको भी बहुत बहुत खैर मुबारक। माशाअल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, एक हवाले से तो दिल रंजीदा है। अच्छा, वजह उसकी ये है कि ऐसा माह मुक़द्दस अल्लाह ताला ने हमें बतौर इनाम दिया। मेहनत करने वालों ने पहले अशरे में भी मेहनत की, दूसरे अशरे में भी रियाज़त की, तीसरे अशरे में भी क़ुर्ब इलाही की मंजिलों को तय किया और एक मकाम क़ुर्बियत तक पहुँचे। और बज़ाते मैं अपनी बात करूँ कि वो रियाज़तें ना हो पाई, अपने तौर पर तो थोड़ी बहुत कोशिश की मगर वो नहीं जो होनी चाहिए थी, तो इसलिए दिल रंजीदा है कि 27 की शब भी चली गई और इतने ख़ास मौके भी चले गए। अलबत्ता अब ये है कि हम लोगों का ये मामला है कि हम 27 के बाद समझते हैं खुले आज़ाद। कल एक लेडीज़ मुझे कहने लगी, हज़रत अब तो तरावी भी ख़त्म हो गई ना। वो समझ रही है 27वीं में अगर जो है वो ख़त्म कुरान हो गया, 27वीं के तो अब तरावी भी ख़त्म हो गई। मैंने कहा नहीं, आज 27वीं जब ख़त्म कुरान हुआ है, अभी भी आज भी कल भी पढ़ना है, 29 की रात भी पढ़ना है, अगर चाँद नहीं हुआ तो 30 को भी पढ़ना। अच्छा, तरावी अभी भी पढ़नी है। तो एक तो ये कि तरावी का यहाँ उनके इल्म में इजाफा हो गया। हाँ, इल्म में इजाफा हो। दूसरा ये कि अगर ये हमारे पास ज़िंदगी, जैसे हमारे पीर भाई मदीने शरीफ गए, उनका पासपोर्ट और टिकट गुम हो गया और बहुत परेशान हुए, हत्ता कि जल्दी करके वापस आना पड़ा। हमारे मुर्शिद सैयद ग़ुलाम हुसैन शाह कमर वाले से कहा था 20 दिन के लिए मैं गया था मगर ये मुझे चंद दिन में आ गया। तो मैं और ये कहकर ज़ारो क़तार रो पड़े। हमारे मुर्शिद ने कहा, बच्चा वहाँ एक सांस में मिल जाए ना मदीने में तो सादत की बात है। तो उस पर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अभी भी आपके पास ये 1.5 2 दिन 2.5 दिन जो भी है, ये एक सांस भी रमज़ान की मिल जाए तो गनीमत है। इसको अनजान में या फिर इसको गफलत में ना गुजारा जाए, कुछ ना कुछ आप भी कर ले, हम भी करेंगे, ताकि ये कि हमारे लिए कोई बाइस अजर व सवाब बन जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझसे जिस तरह अभी सादिक भाई फरमा रहे हैं, ये बात तो सही है। अगर तो ये जज्बा है कि बाकी इसलिए रंजीदा है कि देखें इतनी सारी ताक़ातें चली गई हैं, सारे जुम्मे चले गए, मतलब तो फिर तो ठीक है, आप इतना ही इश्क रखते हैं, इतनी लो लगी हुई है रब से, तो बहुत अच्छी बात है। हम ये भी देख रहे हैं कि लोग तकरीबन मरसिये ही पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं, मसाजिद में बाकायदा इसका एक गम मनाया जा रहा है। कुछ इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, पहले तो
اسلام میں بدگمانی جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص کہے میں مسلمان ہوں تسلیم کر لیا, ٹھیک ہے, نمبر 1 رو رہا ہے, ہم بدگمانی نہیں ہے ہمیں اس پر کہ وہ منافقت کر رہا ہے یا صحیح رو رہا ہے. اگر صحیح رو رہا ہے اجر و ثواب کا باعث ہوگا, اور صحیح رو رہا ہے اس لیے جو ابھی فرما رہے ہیں یہ کہ بھائی اس کا جذبہ ہے, آنکھیں جو ہے نا وہ نم ہو گئی یہ بات کرتے ہوئے. ہمارے یہاں تو خیر آج لوگ چیخ کے رو دیے تھے دعا کے دوران, لیکن کیا ہے اب وہ جو بیچارہ رو رہا ہے اس کو چاہیے تھا جو رمضان جب شروع ہوا تھا, جیسے پہلے جمعہ کے اندر تمام خطیبوں نے تقریریں کی, اس کے اندر یہ کہا, میں نے جیسے آدمی نے یہ کہا کہ تم لوگ یہ بھی غنیمت جانتے ہوئے اس رمضان کے اندر اپنے آپ کو بدل لو, رمضان میں ویسے ہی ہو جاؤ جیسے رمضان میں ہو, پھر وہ عام دنوں میں ویسے ہی ہو جاؤ جیسے رمضان میں. واہ واہ سبحان اللہ, یہ اصل بات. بس میں نے کہا یہ سمجھ لو تم نے رمضان پا لیا پورا. لیکن اگر تم نے اس کو رسم بنائی اور معلوم ہوا کہ صاحب اس کا رمضان آتے روزہ رکھ لیا, بس ختم ہو گیا قصہ, رمضان کے بعد جاتے ہی پھر وہی رنگ شروع ہو گیا, تو پھر آپ نے عبادت کا مقصد ہی نہیں سمجھا, اس کی فلسفی ہی نہیں سمجھا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اچھا مصطفی, اگر جتنے ہمارے بہن بھائی, ہم لوگ خود بھی, ہمارے دسترخوان جو ہیں وہ رمضان میں ایسے کھلے رہے ہیں, مطلب دل سے جو کوئی اپنی طرف سے میکسیمم کر سکتا تھا اس نے کرنے کی کوشش کی ہے. عبادت کے حوالے سے عام طور پہ اس کی کمی بھی ہوگی, جو بالکل نماز نہیں پڑھتا تھا, وہ دور تھا مسجد, اس نے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا اپنی طرف سے کیا ہے. تو اگر وہ رمضان کی اس کی یہ جو عبادتوں کی مشق جو ہے اگر رمضان کے بعد بھی جاری رہتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رمضان کی ساری عبادتیں اور اس کی مطلب نمازیں, روزے, سب کچھ قبول ہو گیا ہے. اور اگر وہ چھٹ جاتا ہے تو کیا ایسا ہے کہ اس کی قبولیت پہ کچھ شک ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے, کوئی ایگزامینیشن کے لیے آلہ نہیں ہے کہ اس کی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی, یہ رب جانے. اچھا ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک. اگر کوئی شخص نہایت ہی بے دینیت کی طرف راغب تھا اور اللہ جانے کسی کے کہنے سے, کسی کو دیکھ کر, گھر میں بیوی بچوں میں کسی کو دیکھ کر اگر وہ کچھ روزے رکھتا, کچھ کرتا, قبول کرنا یا نہ کرنا اس کی مرضی ہے, اس کو اجر ثواب ملے گا. ٹھیک ہے, کیا پتہ اسی طرح ہم تو اس کا وہ ہے نا تصوف کے لوگ, رنگ چڑھتے چڑھتا ہے. یہ بات سچ ہے ویسے, بالکل صحیح کہا حضرت, ٹھیک ہے نا, رنگ چڑھتے کچھ تو اس کے کر رہا ہے, غنیمت جان لو. سبحان اللہ. اس نے پورے 30 نہ رکھے, اللہ معافی دے, اللہ معافی دے, 10-12 تو رکھے. ہم تو دعا کرتے ہیں بار الہ جو بالکل نافرمانی پر راغب ہے, اے اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے, کسی نہ کسی کو دیکھ کر ان کو ہدایت دے دے, کوئی نہ کوئی دھچکا لگ جائے, کوئی نہ کوئی ٹھوکر لگ جائے اس کو کہ وہ اپنے آپ کو بدل لے, تبدیلی اپنے اندر سے لے آئے. تبدیلی اندر سے آتی ہے, کیونکہ متقی کا جو تمام چیز ہے وہ صرف 1.5 سے 2 انچ کا یہ ایک دل ہے, اسی کے اوپر سب کچھ ہے, باڈی کچھ یہی. اچھا, اور مطلب جو لوگ مطلب ہمیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جنہوں نے عبادت نہیں کر رہے یا روزے نہیں رکھ رہے, ہمارے ارد گرد اگر کوئی ایسے لوگ ہیں تو ان کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے یا مطلب بالکل خاموش اور نظر انداز کرنا چاہیے؟ ایک بات سنیے, وہ آپ کے پاس وہ اس کا اختیارات یوں نہیں ہے کہ کیونکہ آپ کی اسٹیٹ عام طور پر تو دارالاسلام ہے, قوانین کے اعتبار سے نہیں. ٹھیک ہے, لہٰذا اب آپ کسی کو پکڑ کے مار نہیں سکتے. بالکل نہیں بنتا, کیوں مارے, ہے نا, مار نہیں سکتے. اس نے کیا کیا ہوا ہے, اس نے یہ کیا ہوا کہ نافرمانی خداوندی کیا ہوا ہے. تو ہر مسلمان جو ہے اللہ کا مجاہد ہے, وہ اللہ کے نافرمان کو سرکوبی کر سکتا ہے, پکڑ سکتا ہے, گرفت کر سکتا ہے ایک حد تک. آپ کیا نہیں ہو سکتا. اگر آپ کسی قانون میں نہیں رہتے تو ہاں, ہمارے ہاں ایک قانون ہے, ہم اس کے مطابق, ہمارے یہاں تو برٹشر کا قانون چل رہا ہے نا, ہمارے یہاں تو اسلام کا قانون نہیں چل رہا. ہاں, ملک چھوڑنے کا اختیار بھی ہے ہمارے پاس ایسے. اگر چھوڑیں گے, یہ یاد رکھیے کہ دارالحرب سے دارالاسلام بہتر ہے. دارالحرب کی جتنی بھی عیش و نشاط ہے تو اسلام کی سختی جو ہے وہ بھی بہتر ہے. ورنہ اگر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو یہ سختی بری لگتی تو وہ کسی جگہ پہنچ جاتے اور کسی جگہ چلے جاتے جہاں نرمی تھی. ایسا نہیں ہے, دارالحرب میں جانے سے نسلیں خراب ہوتی ہیں, تباہ و برباد ہوتی ہیں. بے شک. آپ کس طرح اس چیز کی رہنمائی کریں گے کہ اگر ہمیں ایسے لگے کہ یار یہ ان کو جماعت نماز پڑھنی چاہیے,
یا ان کو 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے, یا ان کو روزہ رکھنا چاہیے, یا ان کو اس وقت پہ روزہ کھولنا چاہیے, یا اور بھی بہت سارے ہمارے اندر اچانک سے جو ہے وہ اس طرح کے سوالات ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں, ان مثالیں دیکھتے ہیں. تو کیا ڈسکریج کرنا چاہیے ان لوگوں کو, یا خاموش رہنا چاہیے, یا ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم, کہ اپنے رب کی طرف حکمت سے بلاؤ. اب حکمت سے بلانے کا ایک ہوتا ہے عادل وقت یا حاکم وقت, اس کا طریقہ الگ ہوگا, اور ایک ہے محکوم, اس کا طریقہ الگ ہوگا. ٹھیک ہے. حاکم وقت کے پاس چونکہ قانون بھی ہوتا ہے, اس کے پاس پاور بھی ہوتا ہے, اس کا اختیار بھی ہوتا ہے, وہ وہاں پر جو ہے آرڈر بھی دے سکتا ہے, وہ وہاں پر زجر و توبیخ بھی کر سکتا ہے, ڈانٹ بھی سکتا ہے, وہ بھی کر سکتا ہے, اور وہ حکمت کو بھی ملحوظ رکھے گا, وہ پیار کو بھی ملحوظ رکھے گا, وہ خوف اور محبت سب کو ملحوظ رکھے گا. ہم عوام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہاں پر ہم جو ہے نا جابر نہیں بنے. ہم کو چاہیے کہ حکمت سے بلائے اور اچھے طریقے سے بلائے, اچھی نصیحت سے بلائے. قرآن نے یہ نہیں کہا اپنے اعمال سے متاثر کریں. دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ جو صوفیہ نے کیا, جیسے حضرت نے فرمایا, صوفیہ نے اپنے قال سے زیادہ اپنے حال سے متاثر کیا. ٹھیک ہے. اپنا کردار ہی ایسا بنایا جائے کہ آپ کو دیکھ کر ہی بندہ خود دینداری کی طرف آ جائے, خود وہ ہو جائے. آج ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والا پکا عاشق رسول بن جائے اور خود جو ہے نا ویسے ہی رہے, پر سامنے والا جہنم سے بچ جائے, خود جو ہے نا وہ نہیں ہو پا رہا. تو سب سے پہلی بات یہ جو ہمارے بزرگوں کا, ہمارے صوفیہ کا تھا کہ انہوں نے اپنے قال سے زیادہ اپنے حال سے, کہ انہوں نے اپنے کردار کو ایسا رکھا کہ جو ان کو دیکھتا جاتا, ان کی صحبت میں رہتا, وہ نمازی بن جاتا تھا, وہ ذکر و اذکار کی طرف آتا تھا, وہ صحبتوں میں آتا تھا. تو اپنے کردار سے بھی پیش کیے جائے, اپنے گفتار میں مٹھاس رکھ کر, پیار سے. اگر آپ بچے کو ڈانٹ کر کہ نماز پڑھو, نہیں پڑھو گے تو وہ ہوگا, تو وہ بچہ نماز شوق سے نہیں پڑھے گا. مگر آپ بچے کو اگر کہو گے بیٹا نماز پڑھو, نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز میں ایکسرسائز بھی ہے, اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی راضی ہوگا, اس طرح حکمت سے اور پیار سے بلایا جائے تو آہستہ آہستہ وہ ہوگا. ہاں پھر حدیث شریف میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ, نیکی کی طرف راغب کرنے والا ایسا ہے جیسے خود نیکی کرنے والے کی طرح ہے. آج میں اگر ان سے کہوں گا آپ بھی چلے نماز پر, آپ بھی چلے, تو اب میں اکیلے جاتا تو فرد واحد کا ثواب تھا, اب میں کثیر کو جتنے لے جا رہا ہوں سب کو میں راغب کر رہا ہوں, سارا ثواب میرے کھاتے میں آ رہا ہے. اور دوسری بات آپ کے کھاتے سے کم نہیں ہو رہا. آج یہ کہا جاتا ہے نا کہ بھائی اگر ایصال ثواب کیا تم نے, اگر 10 دفعہ قل اللہ پڑھ کر بخشا, تو وہ اب ہم بریک کے بعد اس کی وضاحت کر دیں گے. بالکل صحیح, یہ اچھا ہے, سب سمجھ آ گئی صادق بھائی کو. ایک وقفے کے بعد دوستو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, کہیں مت جائیے. اب تک دیکھتے رہیے ہماری رمضان کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان. رمضان دیکھتے رہیے. یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان, یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان. ایک وقفے کے بعد میں فہیم عباس آپ تمام ناظرین کو پھر سے اب تک ٹیلی ویژن کی رمضان المبارک کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج ہم اپنے پروگرام میں جمعۃ المبارک کے حوالے سے اور الوداع ماہ رمضان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب اور جناب صادق نقشبندی صاحب. وقفے سے پہلے ہم نے مفتی صاحب سے بات کی, ابھی صادق نقشبندی صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گا. اچھا, ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگ واقعی غمگین ہیں, اور اگر وہ واقعی دل سے دکھی ہیں کہ یہ مہینہ چلا گیا اور پتہ نہیں اگلا سال انہیں رمضان نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا, تو یہ بات ہے, تو پھر تو ہم بدگمانی نہیں کر رہے, بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت میں مودت کیا ہوتی ہے, مودت, اس میں اضافہ فرمائے. اچھا, ابھی 27واں روزہ ہے آج, ایک تاک رات ابھی بھی باقی ہے, اور جو عید سے پہلے جو یکم شوال کی جو رات ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی سنا ہے کہ بڑی اس کی بھی فضیلت ہوتی ہے. تو ابھی جو 1-2-3 دن باقی ہیں, ان کی تھوڑی اہمیت بتائیں کہ ہمیں کیا عبادات جو ہیں وہ کرنی چاہیے اور کس طرح رہی صحیح قصر پوری کرنی چاہیے. دیکھیں فہیم بھائی, بات یہ ہے کہ یہاں تو ہمارے پاس 3 دن ہیں, یا 2 دن تو کنفرم ہے, 28 بھی ہیں, پھر 29 بھی, 2 دن تو کنفرم ہے. امید ہے کہ تیسرا دن بھی ہو.
اب یہاں تو رمضان المبارک کے ایک لمحہ بھی ملنا وہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس میں جو ہے وہ جیسے آپ نے کئی دفعہ سنا کہ فرض کا درجہ جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جائے، نفل کا درجہ فرض کے برابر ہو جائے، اور یہاں تک کہ اس لیے ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم 29 کی رات کو ہم سمجھتے یہ جو ہے نا طاقت تو ہے مگر شب قدر نہیں ہو سکتی، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے فرمایا کہ 5 راتوں میں تلاش کرو، جس میں 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی ہے۔ جمہور علماء نے تو فرمایا کہ 27 ہے، مگر بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ گھومتی ہے، اور گھومتی ہے تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ کبھی 21 میں، کبھی 23 میں، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29 میں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ 29 کی رات کو غفلت میں نہ گزارا جائے، اس رات کو بھی عبادت بھی بھرپور کی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ راز خدا میں یہ رات شب قدر ہو اور ہم سمجھ رہے ہوں کہ کوئی اور رات ہو، چونکہ حضور نے تعین تو نہیں کیا نا کہ بھئی فلاں ہی ہوگی، آپ نے کہا ان راتوں میں تلاش کرو، تو اس لیے 29 کی رات میں بھی بندہ صلاۃ تسبیح پڑھے، تراویح تو پڑھنا ہی ہے، عشاء کے بعد تراویح تو پڑھے، صلاۃ تسبیح پڑھے، نمازیں پڑھے، اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے۔ پھر چونکہ جب آخری رات آتی ہے چاند رات، جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام والی رات، حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزانہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث شریف میں آتا ہے 10 لاکھ افراد جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، روزانہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور پھر جمعے کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ جمعرات جاتی، جمعے کے دن ہر ایک ساعت میں اس طرح کئی لاکھ، ایک روایت کے مطابق 6 لاکھ افراد کو، وہ افراد جن پر جہنم لازم ہو چکی ہے، ان کو جنت میں جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ مگر اتنے کاؤنٹ جو ہو رہے ہیں، کتنے ہو جاتے ہیں، اتنے لاکھ، یہ ان سب کو ملا کر اب جمعے کی ایک ساعت میں اگر 6 لاکھ افراد جہنم سے آزاد ہو رہے ہیں تو بتائیے اربوں ہو جائیں گے، اربوں خربوں ہو جائیں گے۔ وہ تمام کے تمام جو ہے وہ خاص کر کے عید کی رات جتنے افراد ہوتے سب کو اس رات اتنے افراد کی تعداد کو انعام والی رات، عید کی رات اللہ تعالیٰ بخشش کرتا ہے، جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور بندہ اس رات مارکیٹوں میں گزار رہا ہوتا ہے، اس رات میوزک میں گزار رہا ہوتا ہے، اس رات جو ہے وہ ڈراموں میں، فیس بک میں ڈراموں میں گزار رہا ہوتا ہے۔ جس رات انعام والی رات، لیلۃ الجائزہ والی رات، اور وہ رات اب بتائیے خدا تبارک و تعالیٰ دینے کے لیے فرما رہا ہے کہ لو، اور اس رات اتنی بخشش میں ہے، اور وہ نعمتیں لٹا رہا ہے، رحمتیں سے مالا مال کر رہا ہے، بخشش کر رہا ہے، اور اس وقت بندہ میوزک میں گزارے، اس وقت وہ ڈراموں میں گزارے، فلموں میں گزارے، باہر مارکیٹوں میں گزارے، اور وہ کھیل تماشوں میں گزارے، بتائیے خدا کی رحمت جوش میں نہیں آ جائے گی؟ خدا کی رحمت تو جوش میں ہے، خدا کا غضب جوش میں نہ آ جائے گا؟ اور پھر ان لوگوں پر اگر گرفت ہو جائے تو بتائیے کہ کیا ہوگا؟ لہٰذا کوشش کرے کہ اس رات بندہ عبادت میں گزارے تاکہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی اس پر ہو جائے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا مفتی صاحب، جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے، عید کی نماز سے پہلے ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ مساجد میں فطرانہ ادا کرنے والوں کا ایک رش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس دفعہ تو 170 روپے کم سے کم اور 2600 روپے شاید کشمش کے حساب سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فی کس جو فطرانہ ہے وہ آیا ہے سامنے۔ تو کیا سب سے صحیح ٹائم وہی ہے، عید کی نماز سے پہلے جو ہے آپ فطرانہ اپنا ادا کریں؟ وہ صرف اور صرف آخری لمحات ہیں کہ اگر کہیں کوئی آدمی اس قدر مصروف ہو گیا یا کسی ملک میں بھاگ کر آ رہا ہے پاکستان کے اندر، تو وہ مجبوراً اس کو عید کی نماز سے پہلے دینا ہے، ورنہ افضل طریقہ یہ ہے، اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ وہ رمضان کے وقت میں ہی اپنے عزیز و اقارب میں وہ فطرہ، وہ زکوٰۃ جو ہے وہ دے دے، تاکہ وہ آپ کے ساتھ مل کر عید منا سکیں، اس خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ یہ افضل طریقہ ہے۔ اسی طرح یہ کہا جاتا ہے نا، جیسے میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بیچارے وہ لیے بیٹھے ہوئے پیسے اور لائن لگوا لیے، 200 روپے 200 روپے 200 روپے دے رہے ہیں زکوٰۃ۔ یہ زکوٰۃ کی فلسفی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی فلسفی کیا ہے؟ وہ اپنی ٹوٹل رقم جو ہے اس سے کسی شخص کو باقاعدہ روزگار اس کا مہیا کر دیں، تاکہ وہ خود باقاعدہ روزگار کما سکے، وہ زکوٰۃ دینے والا بنے، لینے والا نہ بنے۔ اور قرض سے کسی کی نجات دلا دے، وہی اس سے دلا دے، مسافر کو دے دے۔ اگر کوئی بیچارہ یہ ساری وہ ہے نا، وذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ اتنی پوری لائن ہے قرآن مجید کی، سب کو دینے والی۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ اب کسی بچے کی شادی کے لیے بھی جا سکتی ہے؟ اگر بہت غریب ہے تو ہم بالکل دے گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اس پہ لگے گا۔ بس ایک بات جو اس میں ہے احتیاط کرنے کی، کہ نہ سید کو دے گا غیر سید زکوٰۃ،
نہ سید کے غلام کو دے گا یعنی ہاشمی غلام کو نہیں دے سکتا. باقی غریب جو بھی ہے، مسکین ہے، نادار ہے، جو نہیں کر سکتا، اس میں اگر کسی بچے کی شادی کرا دے رہے ہیں آپ، نور والا نور ایسا مسئلہ نہیں. اچھا سید کے غلام کی آپ بات کر رہے ہیں، آج کے دور میں تو غلام کا تصور نہیں ہے، مگر سید کے ہاں ملازم ہوتے ہیں. ایسے فرض کریں کہ ایک سید فیملی ہے، اس کے گھر پہ ایک ماسی کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کوئی دوسرا زکوٰۃ نہیں دے گا کیا؟ وہ 4 گھروں پہ کرتی ہے. وہ ماسی ہے، وہ غلام تھوڑی ہے. وہ غلام تھوڑی ہے، وہ ماسی ہے. غلام وہاں زر خرید غلام تصور کیا. اچھا وہ تو نو ہے ہی نہیں آج کے دور میں. وہ تو ماسی آ رہی ہے، تو پیڈ ورکر ہے. ہاں پیڈ ہے وہ، اس کو تو آپ کو دے رہے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا اچانک یہ آپ کی بات کا جو ہے اچھا اب رہ گیا کیا کہ فطرے کا منیمم تعداد کیا ہے جو آٹا آپ کھا رہے ہیں؟ 2.25 کلو دیجیے. ٹھیک ہے. لیکن اگر رفع الحال ہیں، اللہ نے دیا ہے، استطاعت دیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو آپ اس کو باقاعدہ اس نصاب کو اوپر لے جا سکتے ہیں، میکسیمم سائٹ پہ جا سکتے ہیں. یہی فضیلت ہے، یہی افضل ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ماننے کا طریقہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. سر آپ دیکھیں، ویسے تو مفتی صاحب نے تفصیل سے یہ سارا بیان کر دیا. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، رہنمائی لینا چاہوں گا کہ وہ مستحق کون ہے؟ کیا جتنا بڑا کام اپنے مال سے زکوٰۃ کو نکالنا ہے یا فطرے کو نکالنا ہے، کیا اتنی ہی ذمہ داری کسی مستحق کو ڈھونڈنے کی ہے یا وہ کم ہے، وہ کسی کو بھی دے کے جان چھڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیں آپ جو ہے نا، جب وہ جو مستحق ہے اس کو نہیں غیر مستحق کو دیں گے تو ہوگی ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ مستحق ہونا ضروری ہے. اب مستحق میں ایک تو یہ ہے کہ جیسے کہ مدرسوں کے وہ طلباء جو باقاعدہ طالب علم ہے، مدرسے میں پڑھتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، ان کو شرعاً دیا جائے، چونکہ قرآن نے فرمایا کہ وفی سبیل اللہ، تو وہ وفی سبیل اللہ کے زمرے میں آتے ہیں. اسی طرح جو ہے ابھی حضرت سے گفت و شنید ہو رہی تھی کہ سب سے پہلے جو حق بنتا ہے وہ ہوتا ہے کہ فَأْتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ اپنے رشتہ داروں کو دیں. اب رشتہ داروں میں اصول و فروع کو نہیں دیا جا سکتا، یعنی ماں باپ کو اور بیٹا بیٹی یا پوتا پوتی یا دادا دادی کو نہیں دے سکتے. زیادہ اچھا ہے کہ اگر آپ کی بہن یا بھائی یا بھانجا بھانجی آپ کے یہ رشتہ دار ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے، ایک تو ذی القربیٰ کے حساب سے بھی بنتا ہے، دوسرا مستحق ہونے کے حساب سے جو ہے وہ رشتہ داری بھی نبھائی جائے گی، اور وہ مستحق ہے تو وہ بھی ادا کیا جائے گا. تو بہتر ہے کہ پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، پھر رشتہ داروں میں پھر یہ ہے کہ اسی طرح جو ہے وہ طلباء جو ہے وہ بھی آتے اسی میں. اسی طرح جو ہے اگر کوئی غارمین کو قرآن نے فرمایا جو آتا ہے قرض میں مبتلا ہو اور وہ قرض جو ہے اس کا کافی ہو اور دینا اس کے لیے مشکل ہو، تو اس قرضے کی نجات کے لیے اس کو زکوٰۃ دینا چاہے، وہ فطرہ دینا چاہے. جس کو زکوٰۃ دیتے ہیں نا اسی کو فطرہ دینے کی اجازت ہے. مطلب ایک مختصر سا سوال آپ سے ایک اور ہے کہ پروگرام کا وقت بڑی تیزی سے اپنے آخری لمحات پر بڑھ رہا ہے. کیا زکوٰۃ یا فطرہ کسی کو دینے سے پہلے اس کو بتانا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں؟ جس طرح یہ ایک عام سے غلط تاثر بھی ہے کہ ہم صدقے سے پہلے بھی بتا کے پیسے کہ یہ صدقے کے پیسے ہیں، وہ یہ بھی ہم نے سوسائٹی میں پریکٹس ہوتے ہوئے دیکھا. دیکھیں فہیم بھائی، آج کا دور ایسا ہے کہ جو خوددار ہوگا نا، اگر وہ ضرورت مند بھی ہوگا تو وہ کسی کے سامنے نہ ہاتھ پھیلائے گا، اور اگر اس کو اگر دے دیا بھی جائے گا تو وہ اپنے اندر ایک وہ محسوس کرے گا کہ یار میں اس حال میں پہنچ گیا ہوں کہ آج مجھے زکوٰۃ لے کر اپنی بیوی بچوں کی ضرورت پوری کرنی پڑی ہے. تو اس صورت میں اگر آپ کو بتائے کہ وہ بندہ خوددار ہے تو آپ وہاں پر زکوٰۃ بھی دے رہے ہو یا فطرہ بھی دے رہے ہو تو آپ وہاں پر بتائیں نہیں، بلکہ کہیں یہ میری طرف سے، آپ تحفے کا لفظ بھی بول سکتے ہیں، آپ اس کو کوئی گفٹ کا لفظ بھی بول کر آپ دے سکتے ہیں، میری طرف سے رکھ لیں، مگر آپ کے دل میں ارادہ وہ ہو فطرے کا، یا آپ کے دل کا ارادہ آپ کا ہونا چاہیے، وہاں آپ کچھ بھی صورت بول کر آپ دے سکتے ہیں. ان پیسوں کی ملکیت وہاں ملکیت میں دینے. ٹھیک ہے، آپ نے کسی کو مال کا مالک بنا دیا، زکوٰۃ ادا ہوگی. اچھا سر، پروگرام اپنے بالکل آخری لمحات میں چاہتا ہوں کہ آج کا، کیونکہ بہت ہی خوبصورت دن ہے، جمعۃ الوداع ہے، رمضان بھی جا رہا ہے، پتہ نہیں اگر منڈے کو ہمارا شو ہوگا کہ نہیں ہوگا، 30واں روزہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو آئیے یہ جو آخری لمحات ہیں ان کو دعائیہ کلمات کے ساتھ آپ سے درخواست ہے، دعا کے ساتھ جو ہے نا ہمیں رخصت کریں. میں دوستوں سے اجازت لے لوں اتنی دیر تک. دوستو میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آئیے سب مل کے ہاتھ اٹھاتے ہیں کیونکہ ابھی کچھ دیر بعد لاہور میں اور اس کے مسافات میں افطار کا وقت بھی ہونے والا ہے. تو جتنے بھی مومنین ہیں وہ افطار سے پہلے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. آئیے اسی کے ساتھ ہی آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہ بادشاہ ملکہ قادرہ مالکہ بے نیازہ. یہ
तेरा मुक़द्दस महीना हमसे रुखसत हो रहा है। ऐ अल्लाह, इसमें हमसे कोई कोताही भूल चूक हुई हो तेरे फरमान को न पूरा करने में, तो ऐ अल्लाह हमें माफ़ फरमा। आमीन। इलाहुल आलमीन तू माफ़ करने वाला है, माफ़ फरमा। हमारे घरों पर अपनी रहमतें, बरकतें, फजल, करम नाजिल फरमा। मकीनों को आसमानी ज़मीनी आफतों से, बलाओं से, बीमारियों से, आफत नागानी से, हर किस्म के हादसात से महफूज फरमा। पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इसके दुश्मनों का मुँह काला फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल फरमा, तो दुआओं का कबूल करने वाला है। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही व क़ासिमि रिज़्क़िही मुहम्मदी व आलिहि व सहबिही अहल बैति ज़ुर्रिय्यति व अज़वाजिही व औलिया उम्मती अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या रहीम या रहमान रमज़ान रमज़ान, या रहीम या रहमान रमज़ान